بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، اب جو اگلی کتاب جس پہ ہم گفتگو کریں گے، جس طرح میں نے پچھلی کتاب میں تھوڑا سا وضاحت کی تھی کہ اب کچھ کتابیں ہم 1971 کا جو سانحہ ہے، جو 1971 کا جو واقعہ ہے، جس میں بر صغیر کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے، پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے بہت اہم واقعہ ہے، جس میں پاکستان کے مشرقی حصہ جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اس پر اگلی کتاب جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے، وہ کتاب اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ وہ کتاب اس نے لکھی ہے جس کا تعلق بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، جس کا تعلق سابقہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ شخصیت ہے جس نے آپ یہ کہیں کہ اس سانحے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور اب اس نے جب اپنی کتاب میں اپنی یادداشتیں لکھی ہیں تو اس نے ان حقائق کو وہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے جن پر اس سے پہلے اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش ان کہی جدوجہد، بنگلہ دیش ان ٹولڈ فیکٹس، اور اس کے مصنف ہیں شریف الحق دالم، ایمبیسڈر شریف الحق دالم۔ جو شریف الحق دالم ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے تھا، پاکستانی فوج کے افسر تھے، اور جس وقت 1971 کے یہ واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت وہ کوئٹہ میس میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ وہاں سے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، جس طرح لیفٹیننٹ موتی اور دوسرے، وہاں سے فرار ہو کے ایک بات میں آپ کو واضح کروں کہ 1971 کے اندر جو پاکستانی فوج کے وہ آفیسر جن کا تعلق مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا، ان کے ہاں دو طرح کے رویے تھے۔ ایک وہ جو اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہے اور انہوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جنگ لڑی، بجگری کے ساتھ دیا۔ دوسرے اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو کہ بھارتی پروپیگنڈا اور ہماری اپنی جو قیادت ہے اس کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے، جس میں سے ایک بڑا معروف کردار اس پائلٹ کا ہے جس کے جہاز کو پھر راشد منہاس نے ٹریننگ کی حیثیت سے گرایا تھا اور نشان حیدر حاصل کیا تھا۔ وہ بھی ذرا بنگالی انسٹرکٹر تھا جو جہاز کو موڑ کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ تو یہ وہ والے سپاہی اور فوجی آفیسر جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا اور جو ہٹ گئے اپنے مشن سے، اور انہوں نے اپنے وطن کے ساتھ غداری جو ہے اس کو ترجیح دی، اور ان میں سے شریف الحق دالم بھی ایک تھے۔ یہ اور دوسرے چند افسران جو ہیں وہ کوئٹہ میس سے فرار ہوئے، بہاول نگر کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہوئے بھارت کے اندر۔ وہاں پر بھارتی قیادت نے ان کا خیر مقدم کیا اور پھر ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ جو کرنل عثمانی ہیں، جو مختی باہنی جو دہشت گرد تنظیم تھی، اس کی تربیت کریں بھارت کے اندر، جو مغربی بنگال ہے اس کے اندر، اور پھر ان کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے یہاں مشرقی پاکستان میں بھجوائیں۔ تو یہ ان کے ساتھ مل کر تربیت کرتے رہے۔ تو یہ ذرا اس حوالے سے بڑا اہم کردار ہے کہ جس نے پہلے مختی باہنی کی تربیت کی، جس کو یہ لبریشن سٹرگل کہتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ، اس میں بھرپور حصہ لیا، ظاہر اپنے وطن سے غداری بھی کی پاکستان سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے بعد میں شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کو، جن لوگوں نے قتل کیا 15 اگست کو، یہ ان لوگوں کا بھی حصہ تھے۔ بعد میں یہ جو شیخ مجیب کے بعد جو بنگلہ دیش میں رجیم آیا، اس میں یہ مختلف عہدوں پہ فائز رہے، یہ بنگلہ دیش کے ایمبیسڈر بھی رہے، اور آج کل یہ روپوش ہیں اور بنگلہ دیش کی حکومت کو یہ مطلوب ہیں شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے سلسلے میں۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو جو کتاب ہے بنگلہ دیش ان ٹولڈ فیکٹس یا ان کہی جدوجہد، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو میں نے مصنف کا تعارف کروایا تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کتاب کے اندر کیا خوبی ہوگی۔ مثلا میرے نقطہ نظر سے اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ کتاب 2 حصوں میں تقسیم ہے۔
ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا موضوع 1971 ہے، اور وہ 16 دسمبر 1971 پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں جب ہماری کہانی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جو شریف الحق دالم کی کتاب ہے بنگلہ دیش انکہی جد و جہد، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہ ہے جو ان کی پیدائش سے لے کر 1971 تک جاتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ پھر جب بنگلہ دیش بن گیا، شیخ مجیب اس کے سربراہ بن گئے، صدر اور وزیر اعظم بن گئے، تو اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا۔ تو آئیے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو جو شریف الحق دالم ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بتائی ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا تعلق ادھر مغربی پاکستان سے نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس تحریک کا جو علیحدگی پسندوں کی تحریک تھی اس کا یعنی بہت اہم حصہ رہے۔ انہوں نے وہاں پر پھر عوامی لیگ اور اس کی قیادت کو بڑے قریب سے دیکھا، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا، خاص طور پہ جو بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت بھارت نے بنوائی تھی وہاں کلکتہ کے اندر، مشتاق یعنی جو مسلم جو کھنڈکر تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کی قیادت میں جو عوامی لیگ کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ شیخ مجیب تو گرفتار ہو کے یہاں مغربی پاکستان آ چکے تھے، تو وہ اس کا کردار کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ واقعات کیا ہوئے، تو اس میں یہ اپنی پوری کہانی سناتے ہیں۔ پہلے ظاہر ہے کہ جس طرح ان کا بچپن ڈھاکہ میں گزرا، ان کی تعلیم، فوج میں ان کا کمیشن، پھر مختلف ان کی ٹریننگ، اپوائنٹمنٹس، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جہاں یہ کوئٹہ میس میں ظاہر ایک بے چینی بھی ان لوگوں میں تھی کہ انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب حکومت جو ہے وہ جیتنے والی جماعت کے حوالے نہیں کی گئی، تو لوگوں میں ایک فطری بے چینی بھی پائی جاتی تھی جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے۔ تو ذرا وہاں پر یہ لوگ وہاں پر جوان تھے، نوجوان تھے، صبر نہ کر سکے، تو کوئٹہ میس میں جس طرح سے انہوں نے وہاں سے فرار ہوئے، ذرا اس کے اوپر چیک بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے، پاکستان فوج یہ مانیٹر بھی کر رہی تھی کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، مگر یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر بہاول نگر پہنچ کر وہاں سے انہوں نے بارڈر کراس کیا۔ ظاہر پاکستانی فوجی تھے تو یہاں اس طرف کے لوگوں کو دھوکہ دینا ان کے لیے آسان تھا، چیزیں جانتے تھے، بہت سارے یہ جو ہماری سیکرٹ ڈاکومنٹس تھے یہ بھی وہ یہ ساتھ لے گئے، اس کو جانتے بھی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اپنا دشمن کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے، پھر وہاں سے انہوں نے بھارتی حکومت کے ساتھ دلی میں جو ہے وہ کمیونیکیشن قائم کی، خطوط لکھے، ان کو دلی لے جایا گیا۔ وہاں پر وزیر خارجہ سورن سنگھ جو تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اندرا سے بھی ان کی ملاقات کروائی گئی، ان کو پھر وہاں رکھا گیا دلی میں، اور پھر ان کو یہ مشن دیا گیا کہ یہ مفتی بانی کی تربیت کریں۔ وہاں پر انہوں نے پھر مفتی بانی کی جو تربیت کی وہ انہوں نے سارا بتایا کہ کس طرح جو وہ ٹیررسٹ تھے مفتی بانی کے، ان کو ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان کو فوجی تربیت دی جاتی تھی تاکہ، اور پھر ان کو کس طرح بھیجا جاتا تھا مشرقی پاکستان میں حملے کرنے کے لیے۔ اور وہیں پر پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو عوامی لیگ کی قیادت تھی بڑی پست تھی، یعنی کردار کے حوالے سے اور فہم و فراست کے حوالے سے بڑی پست تھی۔ مثلا انہوں نے بتایا کہ وہاں جو عوامی لیگ کے سیاستدان تھے ان کے پاس نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ تھے، یہ وہ پیسے تھے جو نیشنل بینک آف پاکستان بنگلہ دیش سے چرائے گئے تھے۔ جب وہاں پر انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی مارچ کے اندر آپریشن شروع ہونے سے پہلے، تو وہاں بڑی لوٹ مار مچی بنگلہ دیش میں اور وہاں مشرقی پاکستان میں، اور عوامی لیگ کے لوگوں نے وہ لوٹ مار مچائی۔ تو اس میں بہت سارا روپیہ، بہت سارا مال جو یہ یہاں سے لوٹ کرنے لے کر گئے ہوئے تھے وہ ان لوگوں کے پاس تھا۔ پھر وہ بزدل تھے، پست تھے، یہ ساری باتیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں شریف الحق دالم نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ 16 اگست کا واقعہ رونما ہوا، اس میں کرنل عثمانی جو تھے جو مین ٹرینر تھے ان کے، لیکن ظاہر مین ٹریننگ تو بھارتی فوجی کر رہی تھی مفتی بانی کی، لیکن یہاں پر کرنل عثمانی اور یہ لوگ جو ہیں، اور یہ اس وقت یہ اس کو اپنی آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں، وہ اس میں مصروف تھے۔ اچھا، اب بنگلہ دیش جب بن گیا نا تو اس کے بعد اگلے حصے میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو شیخ مجیب تھے ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا، یعنی نقاب یہ ہے کہ وہ جو ایک جمہوریت پسندی کا نقاب تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فاشسٹ میں بدل گیا،
اور انہوں نے جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کو برداشت کرنا چھوڑ دیا. اپنے جو سیاسی مخالفین رہ گئے تھے وہاں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان تو علیحدہ ہو گیا نا، وہ ان کی کہانی ختم ہو گئی. بھٹو، پیپلز پارٹی، دوسری جماعتیں، ایک اور کہانی رہ گئی. اب مشرقی پاکستان میں جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، پھر کس طرح مختلف پینترے وہ بدلتے رہے وہاں پر، اور کس طرح شیخ مجیب بری طرح ناکام ہو گئے. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ ہمیں آزادی ملے گی، لیکن وہ آزادی کیا ملنی تھی. یہاں سے اپنے وطن پاکستان سے علیحدہ ہوئے تو جو مغربی پاکستان کے لوگوں سے ہمیں شکایت تھی وہ تو تھی، لیکن یہاں پر بھارت کی مداخلت اتنی بڑھ گئی کہ کٹ پتلی بن گئے ہم. اور اس کے بعد پھر جو کہ شیخ مجیب بری طرح ناکام ہو گئے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنے سے، اس کے بعد وہاں پر جو ایک احتجاجی تحریک اٹھی، فوج کے اندر جو ایک بے چینی پیدا ہوئی. مثلا انہوں نے کچھ واقعات، اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر وہاں پر جب یہ ایڈمنسٹریشن عوامی لیگ کی آئی اور اس کے بعد، اور کس وقت جو لوگ وہاں پر کس قدر نااہل تھے اور نالائق تھے. یعنی انہوں نے کچھ اتنے مضحکہ خیز واقعات لکھے ہیں، جیسے ایک عام ایئر فورس کا سپاہی جو ہے اس نے اپنے چیف کو معطل کر دیا. اچھا، ذرا معطل کر کے اس کو قید کر دیا. پھر مشتاق اکھنڈکر جو ہیں ان کا کردار کیا رہا، باقی سیاستدانوں کا. تو بڑا آپ کو ایک عجیب سا تاثر ملتا ہے. میں آپ کو آگے جا کے ایک اور کتاب میں جا کے یہ بتاؤں گا کہ وہاں پر یہ خیال تھا کہ پاکستانی ایڈمنسٹریشن نے کو چاہیے تھا کہ وہ اقتدار مجیب کے حوالے کر دیتے اور پھر دیکھتے کہ کیا وہ لوگوں کی توقعات پہ پورا اترتا ہے. اگر نہ اترتا تو وہ لوگ اسے خود ہی وہاں سے اتار دیتے. لیکن ظاہر ہے ہماری جو یہاں کی اشرافیہ تھی، جو یہاں کی جو پولیٹیشنز تھے، جو فوجی حکمران تھے، انہوں نے ناقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا. اچھا، پھر انہوں نے سارا بتایا کہ کس طرح وہاں پر فوج کے اندر جو بنگلہ دیش کی فوج بنی تھی اس کے اندر کس طرح گروہ بندی ہوئی، اور کیسے لوگ جو ہیں انہوں نے پھر شیخ مجیب کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور کیسے یہ وہاں پہنچے، اور پھر کیوں انہوں نے 15 اگست کی جو تاریخ ہے وہ بھارت کو سبق سکھانے کے لیے یہ تاریخ جو ہے انہوں نے وہ اس کا انتخاب کیا. اور پھر جس طرح شیخ مجیب قتل ہوئے اور بعد کے جو معاملات ہیں یہ ظالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں. تو ہمارے حوالے سے جو ہے قارئین کے حوالے سے یہ اس حوالے سے بڑی اچھی کتاب ہے کہ اس میں وہ باتیں کہی گئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں کہی گئی تھی. تو میرا آپ سب لوگوں سے مشورہ یہ ہے کہ ہمیں سچ جاننے کے لیے نا ہر طرف کی گفتگو اور بات کو سننا چاہیے. تو ظالم کی جو کتاب ہے وہ اس حوالے سے منفرد ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تبصرہ پسند آیا ہوگا. شکریہ.